السلام علیکم پیارے دوستو، سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹاپک نمبر 22 میں آج ہم موسم حج میں دعوت اسلام سن 11 نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطالعہ کریں گے۔ موسم حج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اطراف سے آئے ہوئے لوگوں کو دعوت اسلام دیتے اور توحید کی طرف بلاتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب سب کام چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے یہ کہتا پھرتا، اے لوگو، یہ شخص تمہیں لات و منات اور عزا سے چھڑانا چاہتا ہے اور بدعت و گمراہی کی طرف بلاتا ہے، اس کی ہرگز اتباع نہ کرنا۔ الغرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کے سامنے اسلام پیش کیا، ان کو اسلام کی نصرت و حمایت کی دعوت دی۔ کسی نے نرمی سے جواب دیا، کسی نے سختی سے۔ بعض نے کہا، ہم اس شرط پر آپ کی نصرت و حمایت کریں گے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد ہمیں اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ ان لوگوں نے یہ کہا، یہ خوب ہے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہو کر اپنی گردنیں کٹائیں اور اپنے سینوں کو عرب کے تیروں کا نشانہ بنائیں، اور جب آپ کامیاب ہو جائیں تو دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی زحل بن شیبان کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس قبیلہ کے سرداروں میں مفروق بن عمر اور خانی بن قبیصہ ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفروق سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی خبر نہیں پہنچی؟ میرے ساتھ یہ ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مفروق نے کہا، ہاں میں نے ان کا تذکرہ سنا ہے۔ اے برادر قریش، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور فرمایا، اللہ کو وحدہ لا شریک اور مجھے اس کا رسول مانو، اللہ کے دین کی حمایت کرو۔ قریش نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے، اس کے رسول کو جھٹلایا اور باطل کے نشے میں حق سے منہ موڑ لیا، اور اللہ سب سے زیادہ بے نیاز ہے، اس کی حمایت و نصرت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں، اگر تمہیں اپنی فلاح و بہبود کی فکر ہے تو حق اور ہدایت کو قبول کرو، باطل اور گمراہی سے توبہ کرو۔ مفروق نے کہا، آپ کس شے کی طرف بلاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی آیات تلاوت فرمائیں۔ مفروق نے کہا، خدا کی قسم، یہ کلام تو زمین والوں کا نہیں۔ اے برادر قریش، اور کس چیز کی طرف بلاتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نحل کی آیات تلاوت فرمائیں۔ مفروق نے کہا، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ اخلاق اور پسندیدہ افعال کی طرف بلایا ہے، لیکن مجبوری یہ ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ نہیں کر سکتا۔ معلوم ہے کہ میری قوم اس کی حمایت کرے یا نہ کرے۔ دوسری بات یہ کہ ہم کسریٰ سے معاہدہ کر چکے ہیں، ایسا نہ ہو نیا معاہدہ کسریٰ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفروق کی سچائی کو پسند فرمایا اور ارشاد فرمایا، اللہ اپنے دین کا خود حامی و مددگار ہے، اور جو لوگ دین اسلام کی حمایت کریں گے اللہ انہیں کسریٰ کے زر و زمین کا وارث بنائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور قبیلہ اوس و خزرج کی طرف چلے گئے، جو یثرب مدینہ سے آئے تھے۔ موسم حج میں بنو خزرج کے کچھ لوگ مکہ میں آئے ہوئے تھے، یہ نبوت کا 11واں سال تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔
قرآن مجید کی آیات تلاوت فرمائیں، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور آپس میں ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، واللہ یہ وہی نبی ہیں جن کا تذکرہ یہود کرتے ہیں۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود ہم سے اس فضیلت و سعادت میں سبقت لے جائے۔ وہ اسی مجلس میں مسلمان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو ہم مدینہ منورہ کے یہودیوں کو بھی اسلام کی دعوت دیں، اور اگر وہ قبول کر لیں تو وہ اور ہم متفق ہو جائیں گے۔ یہ ایمان لانے والے 6 افراد تھے۔ جب یہ لوگ یثرب مدینہ منورہ واپس پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ یثرب مدینہ منورہ کی کوئی مجلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے خالی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔